دین اللہ تک اور رسول اللہ تک پہنچائیں تھی، وہ راہیں اپنے تک محدود رہ گئی ہیں۔ ان کو آپ کو نہیں پتہ کہاں جانا ہے، انہیں خود کو معلوم نہیں ہے۔ تو بغیر اس وقت بہترین کاروبار ہے نعت خوانی اور پیری، لیکن سچے پیر موجود ہیں جناب، ایک پیر موجود ہیں، اللہ کے خاص بندے اب بھی موجود ہیں، ہم ملاقات کرتے ہیں، ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، اللہ کے پاک بندے موجود ہیں، لیکن وہ اب آپ ہی بیٹھے ہیں، جن سے پوچھیں پیری کہتے کس کو ہیں یہ بھی نہیں پتا، بیعت کہتے کس کو ہیں، کبھی بیعت ایسی لی ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا ذکر کئی پاروں میں ذکر ہے، حضور فرماتے ہیں زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، قتل نہیں کرنے بچے، عورتوں سے جب کرتے، پیٹ میں جو بچہ ہو کسی کا اس کو خراب نہیں کرنا، نمازیں پڑھنی ہیں، اللہ کے دین کی خیر خواہی کرنی ہے، بیعت کرو۔ بیعت کا معنی کیا ہے جی؟ بیع کرنا، اپنے آپ کو بیچ دینا، اپنے آپ کو بیچ دینا۔ تو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ 11ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے تجارت کر لی ہے، ہم نے ان سے تجارت کر لی ہے، یہ بیعت ہو گئی ہے، یہ بیعت مومنوں سے ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے جی؟ وہ بیعت مومنوں سے ہو گئی ہے، اور مال و دولت اللہ رب العزت نے لے لیا، اور ایمان بھی عطا فرمایا، اور قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مالی طور پہ، ایمانی طور پہ، جسمانی طور پہ اپنے پاک رب کی امام الانبیاء کی اتباع میں محبت نصیب فرمائے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اللہ اکبر۔ جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیروں سے، ہاں جی، اپنے پیرواؤں سے، کیا؟ اپنی مطیع و یعنی اپنے مریدوں سے، دوسرے معنی میں یہ کریں، جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے مریدوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، دیکھیں گے عذاب کو، اس وقت سارے اسباب کٹ جائیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے سارے سبب کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ہاں نیچے آیت لکھی ہوئی ہے، ذرا دیکھیں، بالکل آخری آیت، یہ آیت نہیں ہے، ویسے تفسیر میں لکھی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن کوئی کسی کا گہرا دوست نہیں ہوگا، یعنی الا المتقین لکھا ہوا ہے نا۔ خبردار، اخلا کہتے ہیں دوست کو، الاخلا، الاخلا کا معنی کیا ہے؟ دوست، خلیل، دوست۔ یومئذ، اس دن، بعضهم بعضا، اس دن خاص دوست بھی ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ عدوٌ، دشمن، الا المتقین، جن کی رشتہ، جن کی پیری مریدی تقوی پر ہے، جن کا رشتہ تقوی پر ہے، جن کا لینا دینا تقوی پر ہے، وہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے، وہ ایک دوسرے کو کام آئیں گے۔ حدیث پاک میں اگر کسی نے کسی نیک کو پانی بھی پلایا ہے نا، اس پانی کا بدلہ بھی اللہ قیامت کے دن دے گا۔ اگر کوئی جاتے ہوئے کسی نے کہا کہ یار جا رہے ہو راستے پہ فلاں دوست کو کہنا مجھے فون کر دے، میرا کام فلاں کر دینا، تو اگر جاتے ہوئے اس نے وہ کام کر دیا تو قیامت میں اس کے سبب سے بھی اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرما دے گا۔ کسی نے کسی کو پانی کا گھونٹ پلایا، اور یہاں تک کہ یہ جب سلسلہ ختم ہوگا تو پھر جو ہم جیسے قرآن اکٹھا پڑھتے ہیں، نمازیں اکٹھے پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو تب جہنم میں کچھ لوگ پڑھ گئے ہوں گے، پڑھتے نمازیں تو پڑھتے ہوں کسی گناہ کی وجہ سے، تو جو بخشے گئے ہوں گے وہ سارے اکٹھے ہو کے جائیں گے، جیسے کہتے ہیں چل اکٹھے ہو کے چلنے اور گال کرنے، یہ صحیح حدیث پاک ہے۔ تو اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ سے مجادلہ کریں گے، کہیں گے یا اللہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے، آپ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ فرمائے گا اچھا چلو جاؤ جہنم سے جا کے نکالو۔ تو یہ پھر ایک گروہ، اس طرح کے گروہ بھی جائیں گے، وہ جا کے یہاں سے جہنم سے نکالیں گے، اور پھر واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھئی اب جاؤ جو تمہارے متعلقین ہیں نا، تو جن کی آگ جو ہے ٹخنوں تک ہے، گھٹنوں تک ہے، اس طرح کی حدیث ہے، وہ ساروں کو ساروں کا آہستہ آہستہ نکالیں گے، یہاں تک کہ اللہ فرمائے گا جاؤ جس کے ایمان رائی کے برابر ہے، جہنم میں تو جل رہے ہوں گے نا گناہوں کے سبب۔ یہ بڑی بات ہے، دعا مانگے اللہ ہم سب کو بے حساب بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ بے حساب بخشش فرمائے۔ یہ ساری بڑی خوشی کی باتیں ہیں، لیکن اس سے پہلا جو غم ہے وہ کون برداشت کرے گا؟ یعنی ایک لمحہ بھی بندہ آگ میں نہیں نکال سکتا، ایک لمحہ بھی بندہ آگ میں نہیں نکال سکتا نا۔ آگ ایک ایسی چیز ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے ظاہری طور پہ، ہے کہ وجود؟ بندے جیب میں ڈالا ہوا کہیں، یہ کسی نہ کسی چیز میں چھپی ہوتی ہے، یہ کسی چیز میں چھپی ہوتی ہے۔ آپ کے اندر، مجھ کے اندر بھی عشق کی آگ چھپی ہوئی ہے، عشق کی آگ، بس وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ تیلی لان والا ہو گئے، سمجھ گئے نا؟ تو وہ لگانے والا ہو تو اندر جناب سبحان اللہ، تو یہ آگ ایک مخفی اور چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن نیک نیکوں کے کام آئیں گے انشاءاللہ تعالی، ان کے رشتے اور تعلق بھی
کام ہے. اس جملے پہ اختتام کرتے ہیں. حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے مریدین نے کہا کہ حضور آپ جنت میں جائیں گے تو ہمیں بھی لے جانا. آپ نے فرمایا مسکرا کے آپ نے فرمایا یار تم ایسی کیوں باتیں کرتے ہو، سب وعدہ کر لیتے ہیں نا ایک دوسرے سے، جو جائے گا دوسرے کو لے جائے گا. سبحان اللہ. جو جائے گا تو اللہ کرے انشاءاللہ سارے کے حساب جنت جائیں اور اللہ تعالی ہمیں بخشش نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک.